بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام معزز ناظرین کو حسن نذیر کا سلام ہو۔ ناظرین، کسی ملک کے بادشاہ کو ہر وقت منفرد نظر آنے کا شوق رہتا تھا۔ اس کے لیے وہ روز کچھ نہ کچھ نرالا کرتا رہتا تھا۔ ناظرین، ایک روز اس نے اپنے شاہی درزی کو حکم دیا کہ میں روز نئے نئے لباس بدلنے سے تنگ آ چکا ہوں، مجھے کوئی ایسا لباس بنا کر دو جو روزانہ کچھ نیا بن جائے، ایسا لباس جو کسی کے پاس نہ ہو، اور اگر تم ایسا نہ کر سکے تو تمہاری گردن اڑا دی جائے گی۔ ناظرین، ایسا لباس نہ تو بنتا تھا نہ ہی بننا تھا۔ آخر بادشاہ کا بلاوا آ گیا۔ درزی نے اپنی زندگی کی آخری بازی کھیلنے کا فیصلہ کر لیا۔ جان تو ویسے بھی جانا ہی تھی، کچھ چالاکی کر کے آخری کوشش کیوں نہ کی جائے۔ یہی سوچ کر وہ ایک صندوق لے کر بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہو گیا اور عرض کیا کہ حضور، لباس تیار ہے، بس حضور یہ احتیاط فرمائیں کہ اس کو غسل کے بعد اکیلے میں زیب تن فرمائیں۔ ایسا لباس دنیا میں صرف ایک ہی ہے، اس کی بے شمار خوبیاں ہیں۔ بادشاہ سلامت، اس کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ یہ لباس صرف عقل مند اور نیک بندے کو ہی نظر آئے گا۔ کسی عقل کے اندھے کو یا گنہگار کو اس لباس کا ایک دھاگا بھی دکھائی نہیں دے گا۔ ناظرین، بادشاہ خوشی خوشی وہ صندوق لے کر غسل خانے غسل کرنے چلا گیا، اور جب وہ حمام سے باہر نکل کر لباس پہننے لگا تو صندوق بالکل خالی تھا۔ بادشاہ نے سوچا کہ لباس تو موجود ہے، مگر چونکہ وہ خود عقل کا اندھا ہے اس لیے اس کو نظر نہیں آ رہا۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ وہ باہر کیسے جائے۔ خیر، رستہ ایک ہی بچا تھا۔ وہ ننگا ہی کمر پر ایسے ہاتھ رکھ کر ایک بازو پھیلائے جیسے وہ لباس کا ایک پلو سنبھالے ہوئے ہے، وہ جاہل بادشاہ باہر دربار میں آ نکلا۔ اب دربار میں ہر شخص کو علم تھا کہ آج بادشاہ ایسا لباس پہن کر آنے والا ہے جو صرف عقل مندوں کو ہی نظر آتا ہے، اور بیوقوف کو اس لباس کا ایک دھاگا تک نظر نہیں آئے گا۔ سب سے پہلے وزیر اعظم نے اپنی نوکری بچائی اور واہ واہ کا انبار لگا دیا، شور بلند کر دیا کہ کیا لباس ہے، ایسا لباس کبھی دیکھا نہیں، کیا سنہری تارے ہیں، کیا لاٹیں مارتا دامن ہے، واہ کیا بات ہے۔ جب درباریوں نے ننگے بادشاہ کے بارے میں وزیر اعظم کا یہ بیان سنا تو سب لباس کی تعریف میں رطب اللسان ہو گئے۔ اتنے میں وزیر اعظم نے بادشاہ کو اصلاح دی کہ بادشاہ سلامت، پوری عوام کو اس لباس کی زیارت کروانی چاہیے۔ سب درباریوں نے وزیر اعظم کے اس مشورے کی تائید بھی کر دی، اور اگلے روز اعلان کرنے والے ڈھول لے کر شہر کے گلی کونوں میں پھیل گئے اور ڈھول پیٹ پیٹ کر اعلان کرنے لگے کہ ذل سبحانی بادشاہ سلامت ایک انوکھے لباس کے ساتھ کل پورے شہر کا دورہ کریں گے۔ اس لباس کی خاصیت یہ ہے کہ یہ صرف عقل مند کو ہی نظر آئے گا، بے وقوف کو اس کا ایک دھاگا بھی نہ دکھ پائے گا۔ تو ناظرین، اگلے روز کے سورج نے وہ انوکھا لباس تو نہ دیکھا، مگر اس نے اپنی زندگی کا ایک انوکھا منظر ضرور دیکھا ہوگا کہ ایک بادشاہ الف ننگا گھوڑے پر سوار، ایک ہاتھ ہوا میں ایسے اٹھائے ہوئے ہے جیسے لباس کا پلو پکڑے ہوئے ہو، اور چلا جا رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ سینکڑوں چاپلوس درباری بھی چلے آ رہے ہیں، اور ساری عوام سڑکوں کے کنارے کھڑی بادشاہ پر پھول برسا رہی ہے۔ ہر کوئی اس ان دیکھے لباس کو دیکھ کر واہ واہ کر رہا ہے۔ کوئی شخص بھی کسی دوسرے شخص کو یہ بتانے کو تیار نہیں کہ اسے لباس نظر نہیں آ رہا، کیونکہ اسے ڈر ہے کہ اسے بیوقوف سمجھ لیا جائے گا۔ خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ یہ جلوس ایک کھیل کے میدان کی طرف جا نکلا جہاں بچے کھیل رہے تھے۔ وہاں کھیلتے سب سے چھوٹے بچے نے جب یہ عزت کا اٹھتا جنازہ دیکھا تو چلا اٹھا، ارے دیکھو بادشاہ ننگا ہے، ارے سارے دیکھو بادشاہ ننگا ہے۔ باقی بچوں نے بھی جب یہ دیکھا تو سب اکٹھے ہو کر چلانے لگے کہ بادشاہ ننگا، بادشاہ ننگا۔ ناظرین، کچھ کہانیاں صرف فرضی ہوتی ہیں، مگر ان سے جو ہمیں سبق ملتا ہے وہ فرضی نہیں ہوتا بلکہ وہ ابدی ہوتا ہے، اور ہماری زندگی میں ہمیشہ ہمارے کام آنے والا ہوتا ہے۔ دوستو، آج ایک سوال ہے کہ کوئی ہے جو آج مخلوق خدا کو بتائے کہ بادشاہ ننگا ہے؟ ناظرین، اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں حق اور سچ بولنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔